حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بیانیہ نہیں ہے، بظاہر تو یہی دکھائی دیا جا رہا ہے، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون کے ساتھ 35 سال سے ہوں، لیکن آج عوام کے سوالوں کا جواب میں نہیں دے پا رہا. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ 35 سال سے مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، اسی جماعت نے انہیں وزیر اعظم بھی بنایا اور آج پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی جوابات نہیں ہیں؟ دیکھیں، تین چیزیں ہیں. آپ نے انٹرو میں بھی اور یہاں پہ تین سوالات کھڑے کیے. ایک تو آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ جی، اور دوسرا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو ہے اس کا بیان رکھنا، اور پھر تیسرا جو آج مسلم لیگ نون لاہور میں اپنے قائد نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے یا انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے آج بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں. تین معاملات ہیں. پہلے تو ذرا بات کر لیں کہ یہ ان کی جو بیانیہ کے حوالے سے، تو وہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ وہ سیاست میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے سافٹ ویئر، اور جب کوئی اپلیکیشن کرپٹ ہو جائے تو وہ اس کو پھر اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں جو ایک پارٹی تھی جو بھی چند روز قبل بھرپور طریقے سے آئی کہ ہم جو ہے وہ 5 شخصیات کے احتساب کی باتیں کریں گے، اچانک ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا، اور پھر اپ ڈیٹ ہونے کے بعد کل سے 3-4 دنوں سے آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ایک نئی چیز سامنے آنے لگ گئی. ہم معاشی اصطلاح کی بات کریں گے، ہم اتحاد کی بات کریں گے، ہم دہشت گردی کے خاتمے کی بات کریں گے، نواز شریف جو ہے وہ ملک کو بہتری راستے پر لا سکتے ہیں. اب اس طریقے پر سسٹم شروع ہونے لگ گیا. ہمیشہ سے ہی جو ریاست کے مخالفین ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ماضی بتاتی ہے، میں نہیں، تاریخ بتاتی ہے، کتابیں پڑھیں، حقیقت بتاتی ہے. تو میرے خیال میں اب یہ جو مسلم لیگ نون بیانیہ لے کر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ معاشی حالات بہتر کریں گے. ابھی جس کی طرف عادل ورائی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ ہم معاشی حالات بہتر کریں گے، تو 16 مہینے بھی آپ یہی کرنے کے لیے آئے تھے، اور کن کی چھتری تلے؟ نواز شریف صاحب کی چھتری تلے. اس وقت بھی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے. میں اس لیے یہ بات کو بار بار دہراتا ہوں کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس خبریں تھیں، ہم رپورٹ کرتے رہے، چیزیں آتی رہی کہ نواز شریف صاحب کے پاس آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے پاس سے جا رہے ہیں، پلاننگ لے کر آ رہے ہیں، امپلیمنٹ کریں گے، اتنی جو ہے وہ روزگار آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی. ککھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، پتہ تک نہیں ہلا. تو اب یہ جو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے ایک ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں، تو کیا وہ پیلی ٹیکسی لے کر آئیں گے؟ کیا وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں؟ اس بار بھی لگتا ہے کوئی معاشی پلان ہوگا ان کے پاس. یہی معاشی پلان ہے. پہلے بھی معاشی پلان لے کر آئے تو 16 ماہ میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے معاشی ترقی کا جو چلتا پہیا تھا 6.3 سے ختم کر کے 0.3 پر لا کے کھڑا کر دیا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ڈاکومنٹس میرے پاس ہر طرح کا موجود ہے، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں، یہ اٹھا کے دیکھ لے. یہی چیزیں ہیں، یہی ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ آپ نے 16 مہینے میں کیا جو ہے وہ ملک کا ستیہ ناش کیا، اور پھر کیا کر کے چلے گئے. اب یہ آئیں گے کیا کریں گے؟ وہ پیلی ٹیکسی، وہ قرضہ مکاؤ سکیم، وہ اربوں ڈالر بنا لیے وہ ان لوگوں نے جن کو کہ محلے میں منہ نہیں لگایا کرتا تھا. حالات تبدیل کریں گے، اپنی پارٹی کے حالات تبدیل کر گئے، چند ایک اشرافیہ کو اوپر لے آئے، باقی کو نظر انداز کر گئے. اور آج جو یہ باتیں کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ بھی اسی کے اندر سے ہے کہ تنظیم سازی جو آپ نہیں کرتے، جو آپ اپنی پارٹی میں جمہوریت کا دعوے دار بنتے ہیں، اپنی پارٹی میں جمہوریت کی پروان نہیں چڑھاتے، تو پھر آپ کون سی بڑی جماعت بننے کے دعوے کرتے ہیں؟ اصل تو جماعت ہوتی ہے جو ہے، میں جماعت اسلامی کو دیکھتا ہوں تو وہاں پر جائیں تو ہر بندہ اس پر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کرتا ہے کسی ایک بھی ایشو پر، اور ان کی بات کو سنی جاتی ہے، تسلیم کیا جاتا ہے، ان کے حوالے سے پھر اس میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں. ہر بندے کو حق ہوتا ہے. اسی طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ سیاستدان جو ہے وہ اس طرح کے کیا کرتے تھے. انہوں نے لا کے کیا کیا؟ خبردار کوئی کسی کے خلاف بات کرے، شاہد خاقان عباسی ہو، مفتاح اسماعیل صاحب ہو، اور باقی ہو، ایک لمبی فہرست ہے اگر نکالنے کو تلاش کی جائے تو کیا کیا؟ اب آپ نے ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے شاہد خاقان عباسی صاحب پہ. وہ شخص جو آج بھی کہتے ہیں کہ نیب غیر قانونی ہے، اگر ان کے خلاف احتساب کا کیس بنایا تھا، بے شک ان کی سپورٹ بھی حاصل تھی، تو آج تک ان کے آواز کیوں نہیں بلند کی گئی؟ آپ نے صرف اپنے جو 8-10 جو ہے اشرافیہ کے شریفی خاندان کے تھے ان کو آپ نے جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا، ان کو کیوں نہیں کیا؟ ان کے حوالے سے آواز کیوں نہیں بلند کی گئی؟
تو وہ کہتے ہیں کہ جب اتنے مسائل، اتنے گمبھیر مسائل ہیں، جب آپ جو ہے تقریباً 12 کروڑ سے زائد افراد غربت کی لکیر سے نیچے ہوں، جو ہے وہ بے روزگاری بڑھ رہی ہو، آئے روز جو ہے وہ حالات برے ہوں، روٹی کھانے کو نہ ملے، تو یہاں پر وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے، وہ عوام کو ڈیفینڈ کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پارٹی کے علاوہ کچھ نہ ہو. حسن صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کی دی ہوئی ترقی نکال دیں تو پاکستان میں صرف کھنڈرات ہی بچیں گے. آپ یقین کریں کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے اس جملے کی کہ کیا انہوں نے کھنڈرات بنائے یا ان لوگوں نے آنے کے 16 مہینے میں کھنڈرات بنائے. کچھ دور کچھ پروجیکٹ نواز شریف صاحب کے اچھے تھے اور ہیں، ان کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں اچھی نہیں ہیں جن کو آپ جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، جو ریالٹی سے تعلق رکھتی ہیں. اس پر آپ کیا جواب دیں گی؟ وہ بھی 13 سے 17 کے دوران میں تھا. آپ نے ہی اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا نا کہ آپ کے جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک پروجیکٹ لانچ کر دیا. تو اس کو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ کھل کر میدان میں آتے، نہیں آ سکے، اور آپ آ جائیے. وہ تیسرا جو آپ نے پڑھا، ایک وہ میں اس کو کہتا ہوں کہ مزاحیہ سا ایک جملہ ہے کہ آج جلسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے. کل میں نے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب صاحبہ کو فون کیا، ان سے پوچھا کہ واقعی کل جلسے کرنے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہم جو ہیں کل پہلا جلسہ کریں گے لاہور میں، اور 7 لاہور میں جلسے ہوں گے، اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایک جشن منایا جائے گا کیونکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. تو میں آج بڑا میں پرجوش تھا کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم 3 دفعہ کے پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، تو میں بھی ذرا جاؤں. آپ یقین کریں ایک مختص سی گلی میں، مختص سے پنڈال میں لاکھوں افراد کی جو ہے وہ خواہش لے کر وہاں پہ منتظمین موجود تھے، اور یہ بتایا جانا تھا کہ بہت بڑا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھلے گا سابقہ حکومتوں کے خلاف، عوام لپک کر آئے گی اپنے قائد کے استقبال کے لیے. کچھ ایسا میں نے دکھائی نہیں دیا. وہ ایم این اے ملک ریاض جو شاہدرہ سے جیتے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ کے باقی جو نیچے ایم پی موجود ہے وہ کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہ تو نہیں آئے. آپ ان سے پوچھیں، بھئی آپ نے ان کو بلایا تک نہیں. آپ خود جو ہے وہ اپنے گلی میں دیکھیں، جس گھر میں رہتے ہیں اس گلی میں آپ نے جلسہ سجایا، 2000 کرسیاں لگائیں، اور وہاں پر موجود افراد کیا کہتے ہیں؟ کہتے بھی ہم تو یہاں پر صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہیں. اس گلی میں مجھے 3 ایسے شخص ملے کہ جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی مشکل تھی. حالات تو یہ بن چکے ہیں. وہ وہاں پر آئیں گے اچھی امید لے کر کہ شاید ہی آئیں گے اچھا جھنڈا لے کر، لیکن احتساب کی باتیں کریں گے، ماضی کی باتیں کریں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ پھر ماضی کی باتیں کرنی ہے تو وہ شروع کریں جب سے 85 سے جو ہے جو پروجیکٹ لانچ ہوا، کس طریقے سے کیسے کیے، کون کون سی ڈیلیں کی، کون سے آپ نے کب جو ہے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے، کب آپ نے پروجیکٹ لانچ کیے، کون سے ٹھیکیدار انوالو ہوئے، کتنی پرسنٹیج گئی، کون جو ہے زمین سے شرافیہ تک پہنچا، کون غربت سے ان کے دماغوں سے نکل گئی، کہاں پر پہنچ گئی. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا احتساب ہونا چاہیے. جو آپ پر کرپشن کے ایلیگیشنز لگتے ہیں، منی لانڈرنگ کے ایلیگیشنز لگتے ہیں، مجھے عادل صاحب کی جانب بڑھنا ہے، ہیون فیلڈ اپارٹمنٹ کے لگتے ہیں، اس کے جو ہے ایویڈنس ہونی چاہیے، اس کی وضاحت سامنے آنی چاہیے. عوام رول گئی ہے، عوام کہتی ہے ہمیں بیانیے سے کوئی لینا دینا نہیں. الیکشن ہونے چاہیے، وقت پر ہوں، آئین کے مطابق ہوں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جب انتخابات ہوں اور معاملات بہتر ہوں، چاہے وہ نگران حکومت کرے چاہے منتخب حکومت کرے، سب مل بیٹھ کر ملک کا سوچے تاکہ ملک کے لیے فیصلہ کریں. بالکل.